وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اپنے کام مکمل کرے۔ 2024 کے انتخابات کی تحقیقات بھی پارلیمانی کمیٹی کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 26 نومبر کے دھرنے کا احاطہ بھی پارلیمانی کمیٹی کرے اور 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ ہم نے بہت نیک نیتی سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے، وہ آئیں بیٹھیں، ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے مذاکرات پر جو گفتگو کی یہ ان کی کابینہ کی اندرونی گفتگو ہے۔ ان کے ساتھ کسی رسمی طریقہ کار سے حکومت نے آفر یا رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کی گفتگو ہمارے مطالبات سے متعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے بیان پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات میں اسیران کی رہائی اور کمیشن کا قیام شامل ہے۔ حکومت کے خلاف ہماری لمبی چارج شیٹ ہے جس میں مینڈیٹ بھی شامل ہے۔ اس سب کے باوجود ہم نے مذاکرات کے لیے محض 2 مطالبے رکھے تھے۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر رد عمل میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم کی گفتگو غیر متعلقہ ہے، کسی ایسی آفر پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر نون لیگ کے عرفان صدیقی نے کہا کہ تحریک انصاف کے مذاکرات کی ٹرین تو چھوٹ چکی ہے، اب سے وزیر اعظم کی پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پیشکش کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں صدق دل کے ساتھ تیار ہوں، ڈائلاگ آگے بڑھے، وہ آپ کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ آفر ٹوٹلی ریجیکٹڈ۔ اور دوسری چیز، شہباز شریف جو ابھی بات کر رہا تھا، لگتا ہے کہ اسکرپٹ اس کو ذرا ڈسپیچ رائڈر کے ذریعے لیٹ پہنچی، بہت دیر کر دی۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب آپ ایک سیاسی اتحاد بنا کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے، ہم نے شروع بھی کیا تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارے جھگزئی صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی سربراہی میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہی کرنے جا رہے ہیں، اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ بہت ایکٹیولی ہم لوگ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی کی فطرت میں ہی نہیں ہیں، مذاکرات میں سننا بھی پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کو سننے کی عادت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کی آفر بالکل درست ہے، وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کی طرح نہیں جو بات کہہ کر مکر جائیں۔ مذاکرات ان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، مذاکرات میں بات کرتے نہیں ہیں، سننا بھی پڑتی ہے، ان کو سننے کی عادت نہیں۔ مذاکرات میں بات دلیل سے ہوتی ہے، جب یہ بات کرتے تھے تو اگلا آدمی جب دلیل سے بات کرتا تھا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ ہوگا اس کا بھی کچھ نہیں، پارلیمانی کمیٹی کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں مان رہے۔ یہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے اور ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ بات کر کے بھاگ جائے، ہم جو کہہ رہے ہیں کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے وہی آفر کیا ہے جو انہیں پسند تھا، اور اس وقت حکومت نے انہوں نے ہمیں آفر کیا تھا۔ ہمارے کوئی دال میں کالا ہوتا یا دل میں کھوٹ ہوتا تو کیوں آفر کرتے، کیوں وزیر اعظم پاکستان آفر کرتے؟ اور وہ بھی یہ کہتے ہیں جی باضابطہ ہمیں آفر نہیں ہوئی۔ بھئی وہ بانی پی ٹی آئی نہیں ہے جو کہہ کے مکریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو آئیں نکال لیتے ہیں۔ 2013 میں بھی ہماری حکومت تھی، 14 میں یاد کریں، ہم نے کمیشن بنایا، اس وقت بھی اگر کوئی رزلٹ اس طرح کا آتا تو اس وقت بھی پھر ہماری حکومت چلی جاتی۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اس وقت پتا تھا آپ کو کہ سازش نہیں کی، الیکشن چھینا نہیں ہے، مگر اس بار آپ کو پتا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ ہے۔ اس دفعہ بھی ہم پورے کانفیڈنٹ ہیں، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم کھلے دل سے گھر چلے جائیں گے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ابو عبیدہ نے ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ سمیت غزہ میں 15 ماہ کی جنگ کے دوران شہید ہونے والی عسکری قیادت کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کا تیسرا مرحلہ، غزہ سے 8 یرغمالیوں کے بدلے 110 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ یرغمالیوں میں خاتون اسرائیلی فوجی سمیت 3 اسرائیلی، 5 تھائی شہری، فلسطینی قیدیوں میں 30 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میں فضائی حملہ، 10 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنین شہر میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ واشنگٹن میں مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
امریکی حکام نے تصدیق کر دی ہے۔ طیارے میں 64 افراد، ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ دریا سے بیشتر لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ طیارے کا ایک بلیک باکس مل گیا ہے۔ حادثہ ریگن ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ صدر ٹرمپ نے ہیلی کاپٹر عملے اور کنٹرول ٹاور کے اقدامات پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا حادثہ روکا جا سکتا تھا، طیارہ اپنے روٹ پر تھا، ہیلی کاپٹر سیدھا طیارے کی جانب آیا۔ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر سے طیارہ دیکھنے کا پوچھنے کے بجائے ہنگامی اقدامات کا کیوں نہیں کہا؟ پینٹاگون نے تحقیقات شروع کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بغیر ثبوت فراہم کیے دعویٰ کیا کہ فیڈرل ایوییشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا جس دوران غلطیاں ہوئیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایوییشن اتھارٹی کے سربراہ نے ایلون مسک کے ساتھ اختلافات کے باعث ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور حادثے کے وقت FAA میں سربراہ اور نائب سربراہ سمیت اہم 8 اسامیاں خالی تھیں۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ آذربائیجان اب پاکستانی سیاحوں کی نئی منزل بننے لگا ہے۔ 2023 میں 55,000 جبکہ 2024 میں 80,000 سے زائد پاکستانی سیاح آذربائیجان آئے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سے۔ جی علی عمران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آذربائیجان ٹورزم اتھارٹی کے چیف سے آج جو ہے وہ ہماری جیو نیوز کی بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ نمبرز یقیناً ہمارے لیے بھی حیرت کا سبب تھے، کیونکہ زیادہ تر پاکستان یورپین کنٹریز یا ملیشیا یا اس طرح کے ممالک میں ٹریڈیشنلی ترکی وغیرہ کا رخ کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آذربائیجان نئی منزل بن گیا ہے پاکستانیوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لیے بھی وہ ایک فلائٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے آج PIA سے مذاکرات بھی ہوں گے، بات چیت ہوگی کہ باکو کراچی فلائٹس بھی شروع کی جائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے علی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ 21ویں ترمیم فیصلے میں مہران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ GHQ حملہ کرنے والوں کو ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 اوریون طیارے تباہ ہوئے تھے۔ کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردوں کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین کے سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کا آرٹیکل 175 کے تحت عدالتی نظام میں ذکر نہیں، فوجی عدالتیں الگ قانون کے تحت بنتی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی عدالتوں کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں، مخصوص قانون کے تحت بننے والی عدالت کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا ہے۔ گزشتہ روز میری بات سے کنفیوژن پیدا ہوئی، کل خبر چلی کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز غلط کہہ دیتے ہیں۔ اس خبر پر بہت سے ریٹائرڈ ججز نے رابطہ کیا۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کل فیصلہ نہ ماننے کے حوالے سے ججز کا نہیں، افراد کا ذکر کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ زرعی ٹیکس 2 صوبے نافذ کر چکے ہیں، 2 سے بات چیت جاری ہے۔ سرکاری ملازموں کی طرف سے اثاثہ جات کی تفصیل جمع کروانے پر کام ہو رہا ہے۔ IMF سے اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں IMF سے رعایت نہیں مانگیں گے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ پالیسی کو ہم الیکشن سے باہر کر رہے ہیں۔ ٹیکس پالیسی کا کام وزارت خزانہ میں ہوگا، جس میں نجی شعبے کو بھی لیا جائے گا۔ سرمایہ کاروں کو 10 سال تک ایک روڈ میپ دیں گے۔ کیپیسٹی بلڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے نہیں تھی۔ ہمارے 60 سے 70% سیلری کلاس پر صرف ٹیکس عائد ہوتا ہے، ان کا سپر ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان اس وقت IMF کے ساتھ درمیانی مدت کے پروگرام میں ہے۔ اس بار بجٹ پر فروری میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ مارچ تک بجٹ تجاویز تمام محکموں کو بتا دیں گے، ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ بجٹ سے 2 مہینے پہلے بجٹ تجاویز مانگی جائیں اور بجٹ کے بعد 2 ماہ تک ملک میں کام بند رہے۔ ملک بھر میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کریں گے، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔
بلاول بھٹو کی جانب سے کراچی کی تاجر برادری کی دعوت پر ایم کیو ایم قیادت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے مگر یہاں کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بلاول کو 15 سال سے تاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر معافی مانگنی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو بلا کر دھمکیاں دی گئی، اگر کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو نئے صوبے بننے کی آواز اٹھے گی۔ رپورٹ کر رہی ہیں کرن خان۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ گزشتہ 15 سال سے سندھ میں جمہوریت کے نام پر ایک جماعت حکمرانی کر رہی ہے مگر سندھ کے شہری علاقے بدترین حالات کا شکار ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں مصنوعی اکثریت کی حکومت ہے۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو پھر نئے صوبے بنانے کی آواز تو اٹھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ گزشتہ 15 سے 16 سالوں میں تاجروں، صنعتکاروں اور بلڈرز کی زمینوں پر تیزی سے قبضہ کیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس سے قبل ایم کیو ایم پاکستان کا اجلاس بھی ہوا جس کی صدارت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی، جبکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے اور تنظیمی امور پر بات چیت کی گئی۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز کراچی۔ میئر کراچی اور ترجمان بلاول بھٹو زرداری مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم رہنما آپس کے اختلافات کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں، آپس کا غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پیپلز پارٹی مخالف پریس کانفرنس جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر ایم کیو ایم رہنماؤں کا اپنا داغدار ماضی یاد آ جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا ماضی بوری بند لاشوں اور بھتہ خوری سے مزین ہے۔ ایم کیو ایم والوں کو کراچی کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ جتنے بھی روڑے اٹکا لیں ہم کراچی کی رونقیں بحال کر کے دم لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں پراسرار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں آگ بھی لگ گئی۔ نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان دھماکے کے مقام پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی راہیل، بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی، شاہ فیصل کالونی کا علاقہ ہے موریا گوٹ، جہاں پر ایک گیراج میں آگ لگی اور اس کے بعد پھر انتہائی زوردار دھماکہ یہاں پر سنا گیا۔ فوری بعد یہاں پر آگ لگ گئی۔ پولیس کام سے ہماری بات ہوئی تو بتاتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی یہاں پر موقع پر پہنچی اور کچھ دیر بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گیراج ہے جہاں پر گاڑیوں کا مختلف کام کیا جاتا ہے۔ میکینکس یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میکینکس یہ بتاتے ہیں کہ شام تقریباً 7 سے 8 بجے کے درمیان وہ یہ گیراج بند کر کے جا چکے تھے۔ اس کے بعد اہل علاقہ نے ان کو جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ان کو آگاہ کیا کہ ان کے گیراج میں دھماکہ ہوا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ سلنڈرز بھی نظر آئے، لیکن وہ سلنڈرز ابھی تک صحیح سلامت ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر ایک انتہائی زوردار دھماکے کی آواز ہوئی۔ یہاں پر مختلف قسم کا سامان رکھا ہوا ہے اور اس دھماکے کے باعث جو یہاں پہ چھت تھی، جو کہ وہ چھت بھی جو ہے وہ گر گئی ہے، اس کے پلر بھی یہاں پہ گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کمرے کی دیواروں میں کریکس پڑ گئے۔ یہاں پر ہر چیز تباہ ہو گئی۔ ممکنہ طور پر یہ دھماکہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا ہو۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات جاری ہے، ابھی فوری طور پر واقعی کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جی، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 6 خوارج مارے گئے۔ میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 29 اور 30 جنوری کے درمیانی رات خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران 6 خوارج مارے گئے، تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ میجر حمزہ اسرار اور نصیر آباد کے 26 سالہ سپاہی محمد نعیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی ممکنہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔
پیکا قانون میں ترمیم کے خلاف کراچی پریس کلب میں مکالمے کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر صحافیوں کا کہنا تھا کہ جب تک مشترکہ جدوجہد نہیں کی جاتی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مکالمے کے مہمان خصوصی رضا ربانی نے کہا کہ قانون سازی کے حوالے سے پارلیمان اپنی وقت کھو چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص عالم انگاریہ۔ کراچی پریس کلب میں ڈیفینڈنگ ٹروتھ اینڈ سیف گارڈنگ فریڈم کے عنوان سے مکالمے کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع پیکا ترمیم 2025 تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ جب تک سب مل کر جدوجہد نہیں کریں گے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی نے کہا کہ بل کو بہت عجلت میں پاس کیا گیا ہے۔ مکالمے کے مہمان خصوصی سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی تھے، جنہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کے حوالے سے اپنی وقت کھو چکا ہے۔ پروگرام میں امنڈ کے صدر اظہر عباس سمیت PFUJ، KUJ اور دیگر تنظیموں، صحافیوں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ لکی موٹرز کارپوریشن نے کیا سپورٹیج ایل کے 3 نئے ویریئنٹ متعارف کرا دیے ہیں۔ تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ CEO لکی موٹرز محمد فیصل نے بتایا کہ اب تک 72,000 گاڑیاں فروخت ہو چکی ہیں، جن میں 40,000 سپورٹیج شامل ہیں۔ جدید سیفٹی اور سمارٹ فیچرز کے ساتھ سپورٹیج ایل کو مزید محفوظ اور ٹیکنالوجی سے لیس بنایا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار کیا ایک اور قدم آگے۔ پاکستان میں SUV کا بڑھتا رجحان۔ لکی موٹرز کارپوریشن نے کیا سپورٹیج ایل کے 3 نئے ویریئنٹ لانچ کر دیے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں کاروباری شخصیات نے نئے ماڈل کی تقریب رونمائی میں شرکت کی۔ CEO لکی موٹرز محمد فیصل نے بتایا کہ 16 شہروں میں 29 فلیگ شپ سٹورز ہیں۔ صارفین کو بہترین اور عالمی معیار کی گاڑیاں فراہم کر رہے ہیں۔ جو سب سے ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ ہے وہ 1.6 TGDI ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل ہے۔ جو مڈل ویریئنٹ ہے وہ 2.0 FWD ہے، اور جو بیس ٹرم ہے وہ الفا 2.0 FWD ہے۔ آج کا ایونٹ جو تھا وہ کیا کی سکسیس سٹوری کو سیلیبریٹ کرنا بھی تھا اور نئی جنریشن سپورٹیج لوگوں کو انٹروڈیوس کرانا بھی تھا۔ COO یاسر ستار نے بتایا کہ نئے ماڈل میں جدید ترین فیچرز شامل کیے ہیں تاکہ صارفین کا سفر زیادہ محفوظ اور پرسکون ہو سکے۔ اس میں 1.6 ٹربو ہائبرڈ انجن ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا ڈرائیو وائز جو ہماری آٹونومس ایڈوانس ڈرائیونگ اسسٹنٹ سسٹمز ہے وہ بھی محسوس کرے گا، جس میں ڈرائیورز کے کافی اسسٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈرائیونگ زیادہ سیف ہوگی، اور کار آپ کو سمارٹلی بتائے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ہیزرڈز ہیں یا وارننگز ہیں تو گاڑی آپ کو پرومپٹ کرے گا اور آپ کو پوٹینشیل ایکسیڈنٹ سے بچا بھی سکتا ہے۔ کیا کے وائس پریزیڈنٹ مشرق وسطیٰ اور افریقہ یاسر شابزوک نے کیا کی 80 سالہ تاریخی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ کیا سپورٹیج ایل کی قیمت اور بکنگ تفصیلات 6 فروری کو سامنے آئیں گی۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا پلان تیار کر لیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپ گریڈ کیے گئے قذافی اسٹیڈیم لاہور کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت متوقع ہے، جبکہ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو لاہور کے حضوری باغ میں ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کی حتمی منظوری دے دی۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی، جس میں صدر مملکت آصف زرداری متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پنڈی سمیت ملک کے 3 اسٹیڈیمز کو نیا روپ دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو لاہور کے حضوری باغ میں منعقد کی جائے گی۔ ایونٹ کے شیڈیول اور ٹیموں کی پاکستان آمد میں تاخیر کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں تمام ٹیموں کے کپتان کی شرکت یقینی نہیں، اور تمام 8 ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی نہیں ہو سکے گا۔ انگلینڈ کی ٹیم 18 فروری کو اور آسٹریلوی ٹیم 19 فروری کو پاکستان آئے گی۔ دونوں ٹیموں کی تاخیر سے پاکستان آمد کی وجہ ورک لوڈ مینجمنٹ قرار دیا ہے۔ دونوں ٹیمیں وارم اپ میچز بھی نہیں کھیلیں گی۔
چین کی کمپنی کا ملازمین کو انعام دینے کا انوکھا انداز. صنعتی والو بنانے والی کمپنی کی انتظامیہ نے میز پر $1 کروڑ سے زائد کی رقم کیش میں رکھی اور ملازمین سے کہا کہ 15 منٹ کے اندر جتنا چاہیں نقد لے لیں. ہیڈ لائنز ہوں گے ایک بریک کے بعد.